بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے پلیٹ فارم سے شعبہ اردو کی معلمہ شگفتہ الیاس آپ سب سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ ڈی پی ایس میڈیا کے لیکچر سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے اور آپ نے اپنے پچھلے سبق کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد یاد بھی کر لیا ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق ہے پاک چین دوستی۔ تو پیارے بچوں، آپ جلدی سے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 84 کھول لیں۔ اسکرین پر آپ کو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 84 نظر آ رہا ہے۔ تو آئیے اس سبق کی عبارت خوانی کے ساتھ ساتھ اس سبق میں دی گئی اہم معلومات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ اس سبق کو کم از کم 2 سے 3 مرتبہ بلند آواز میں پڑھنے کی مشق کریں اور مشکل الفاظ کے معنی جاننے کے لیے اور اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے آپ کتاب کے صفحہ نمبر 109 پر دی گئی فرہنگ کے الفاظ منی سے مدد لے سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، چین ہمارا دوست ملک ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ پاکستان کی طرح چین بھی بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ پیارے بچوں، اس وقت آپ کو اسکرین پر چین کا نقشہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ جتنا بھی علاقہ ہے جہاں جہاں یہ کرسر جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ چین میں شامل ہے اور اس کی یہ سرحد پاکستان سے مل جاتی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے چین دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ویسے تو کسی ملک کی آبادی زیادہ ہو جائے تو اس ملک کی ترقی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن چین نے اپنی ترقی کی رفتار میں فرق نہیں آنے دیا۔ چین 1949 میں آزاد ہوا اور جب یہ آزاد ہوا تو پاکستان وہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اسے آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا تھا اور پھر یہیں سے پاک چین دوستی کا آغاز ہو گیا۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ممالک میں اپنے اپنے سفارت خانے بھی قائم کر دیے۔ چین کے نقشے کے بعد اب آپ کو اسکرین پر پاکستان کا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے 4 ہمسایہ ممالک ہیں جن سے پاکستان کی سرحد ملتی ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان اور ایران، جنوب میں بحیرہ عرب جسے آپ عریبین سی بھی کہتے ہیں، اور پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے۔ چین نے ہمیشہ اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہمسائے سے اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ اس لیے چین سے ہماری محبت کبھی کم نہیں ہوئی، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سرخ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہ زمینی راستہ ہے جو ہمارے صوبہ بلوچستان کے ساحلی بندرگاہ گوادر سے شروع ہو کر چین کے شہر کاشغر تک جاتا ہے۔ اسے شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں ابھی ہم تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال 1965 کی پاک بھارت جنگ ہے جس میں چین نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ پاک چین دوستی کا ایک اور بڑا ثبوت شاہراہ ریشم ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اسے شاہراہ قراقرم بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک سرا پاکستان میں ہے تو دوسرا سرا چین میں۔ قراقرم جیسے دشوار اور بلند ترین پہاڑی سلسلے کو چیرتی ہوئی یہ عظیم شاہراہ چین کے شہر کاشغر سے جا کے ملتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو نقشے پر نظر آ رہا ہے کہ یہ گوادر سے شروع ہو کر پاکستان کے مختلف شہروں سے گزرتی ہوئی چین کے شہر کاشغر تک پہنچتی ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس کا ذکر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنے شعر میں یوں کیا ہے: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ یہ شاہراہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا ذریعہ ہے۔ اپنی بلندی اور بناوٹ کی وجہ سے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ اسے دنیا کی بلند ترین شاہراہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1958 میں کیا گیا۔
ہزاروں پاکستانی اور چینی انجینئروں نے اور مزدوروں نے دن رات محنت کر کے شاہراہ ریشم کی تعمیر کا کام 1978 میں مکمل کیا۔ لوگ اسے شاہراہ ریشم کہیں یا شاہراہ قراقرم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے لیے یہ شاہراہ دوستی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس شاہراہ کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے۔ اس کا 806 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 494 کلومیٹر چین میں ہے۔ پاک چین دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان 5 جولائی 2013 کو پاک چین اقتصادی راہداری کی تعمیر کا معاہدہ طے پایا۔ اسے پاک چائنا اکنامک کوریڈور بھی کہتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ کو خنجراب پاس نظر آ رہا ہے۔ یہ پاکستان اور چین کا داخلی دروازہ ہے اور اس معاہدے کی یادگار بھی۔ خنجراب پاس کے ایک طرف پاکستان ہے تو دوسری طرف چین۔ آپ اپنی یاد دہانی اور آسانی کے لیے اسے پاک چین کا بارڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ 46 ارب ڈالر کا یہ معاہدہ ہماری اقتصادی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت صوبہ بلوچستان میں واقع گوادر کی بندرگاہ کو چین کے علاقے کاشغر سے سڑک اور ریل دونوں کے ذریعے ملا دیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان گیس اور تیل کی پائپ لائن بچھا دی جائے گی۔ اس منصوبے کی تکمیل سے جہاں پاک چین دوستی میں مزید اضافہ ہوگا، وہاں ملک میں خوشحالی بھی آئے گی۔ اس سے عام لوگوں کی زندگی بدل جائے گی، انہیں روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں گے اور یہ منصوبہ پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ جی عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ اپنا سبق اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو یہ سبق دلچسپ اور منفرد بھی لگا ہوگا۔ اب ہم اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس کے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ یہ جوابات آپ کو اپنے سبق کے متن سے بآسانی مل جائیں گے اور آپ کی مزید آسانی کے لیے یہ جوابات ہم آپ کو فراہم بھی کر رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، چین کس بر اعظم میں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے، پاکستان کی طرح چین بھی بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ سوال نمبر 2، چین کب آزاد ہوا؟ چین 1949 میں آزاد ہوا۔ سوال نمبر 3، چین کو کس اسلامی ملک نے سب سے پہلے تسلیم کیا؟ اس کا جواب ہے، چین آزاد ہوا تو پاکستان پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اسے آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا۔ سوال نمبر 4، دنیا کا 8واں عجوبہ کس شاہراہ کو کہا جاتا ہے؟ اپنی بلندی اور بناوٹ کے اعتبار سے شاہراہ ریشم کو دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا فائدہ کسے ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے، یہ منصوبہ پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس مشق کا سوال نمبر 2 ہے کہ درست جواب پر نشان لگائیں۔ ان سوالات کو آپ MCQs بھی کہتے ہیں اور اردو میں ہم ان کو کثیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں۔ اس میں دیے گئے ممکنہ جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگایا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بھی درست جواب پر آپ ساتھ ساتھ اپنی کتاب پر نشان لگاتے جانا ہے۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، دونوں ملکوں کے درمیان بچھا دی جائے گی کیا؟ جی ہاں، گیس اور تیل کی پائپ لائن۔ اس کا آپشن نمبر 4 جو ہے اس کو آپ نشان لگا لیں۔ سوال نمبر 2، پاک چین اقتصادی راہداری معاہدہ کب ہوا؟ دیے گئے جوابات میں سے درست جواب ہے 5 جولائی 2013۔ سوال نمبر 3، شاہراہ ریشم کا ایک سرا ہے اور دوسرا چین میں۔ اس کا درست جواب ہے پاکستان۔ سوال نمبر 4، شاہراہ ریشم کی تعمیر کا کام کب مکمل کیا گیا تھا؟ درست جواب ہے 1978 میں۔ اور سوال نمبر 5 ہے، گوادر کو کس سے ملا دیا جائے گا؟ جی ہاں، درست جواب ہے کاشغر سے۔ آپ درست جوابات پہ دائرہ لگا لیں یا درست کا نشان لگا لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ پیارے بچوں،
امید ہے اس سبق سے آپ کی معلومات کے ساتھ ساتھ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی خوب اضافہ ہوا ہوگا۔ اب آپ اپنے ذخیرہ الفاظ کو استعمال کریں اور دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ پہلا لفظ ہے سمندر، آزاد، دوست، تجارت اور ملک۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے آپ اپنے سبق سے مدد لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، نیچے دی گئی مثال کے مطابق سادہ جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کریں۔ پیارے بچوں، منفی جملے جسے آپ انگریزی میں نیگیٹو سینٹینسز بھی کہتے ہیں، ایسے جملوں کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم سادہ جملے کے اندر نہیں کا اضافہ کرتے ہیں اور جملے کو منفی جملہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کاپی خریدی، میں نے کاپی نہیں خریدی۔ دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، اس نے امتحان دیا، اس نے امتحان نہیں دیا۔ سیب عمدہ ہیں، سیب عمدہ نہیں ہیں۔ کل بارش ہوئی، کل بارش نہیں ہوئی۔ ساجد ملتان گیا، ساجد ملتان نہیں گیا۔ ہم نے کھانا کھایا، ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ پیارے بچوں، آپ نے ان جملوں کو اپنی کتاب کے اوپر ہی لکھنا ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، اب باری ہے گھر کے کام کی۔ آپ نے تمام سوالات کے جوابات اور الفاظ جملوں کو اپنی اردو کی کاپی میں تحریر کرنا ہے اور اس سبق کی املا اور مشقی سوالات کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں dpslahore.education.pk۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔